شادی یہ ثواب کا ایک بہترین ذریعہ ہے. انسان شادی کے ذریعے ایک مرد کیسا ثواب کما سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نیک عورت ایک آدمی کے آدھے دین کے مسئلے میں مددگار بن جاتی ہے. ایک آدمی کا اگر مکمل دین ہے تو اکیلی ایک عورت اسے آدھا بالکل پکا سچا مومن بنا سکتی ہے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. آپ نے کہا کہ بقیہ آدھے حصے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بستر پر ہیں جس پر آپ کا انتقال ہوا, اور آپ کی آخری نصیحتوں میں سے 2 نصیحتیں تھی. آپ نے کہا الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز نماز نماز, اور وہ جو تمہارے ماتحت میں, جو تمہارے انڈر میں ہیں ان کا خیال کرنا. اور انڈر کے اندر سب سے پہلے گھر کی عورتیں آتی ہیں. اس لیے آپ نے کہا خیرکم خیرکم لاہلی, تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ جو اپنی عورتوں کے نزدیک اچھا ہے. سفید کپڑا پہن کر, اچھی گاڑی پہن کر, اچھا بزنس کما کر لوگوں میں عزت دکھانا یہ اللہ کے نزدیک عزت نہیں ہے. جو آدمی اپنی عورتوں کے نزدیک پیارا ہے وہی آدمی اللہ اس کے رسول کے نزدیک پیارا ہے. لہذا عزت کا معیار یہی ہے. بات اگر منانے کی جائے, یاد رکھیے منانا یا گھر کو سنبھالنا اس میں سب سے بڑا حق یا ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے. جو گھر ٹوٹ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں عورتوں کی کمزوریاں تو ہوتی ہیں, مگر سب سے بڑا ذمہ دار مرد ہوتا ہے. وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اپنے گھر کی باتوں کو اندر رکھ سکے. کیا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ بیویوں کو منا کر ان کے احساس و جذبات کا خیال کر کے انہیں اپنے ماس رکھے, ان کی باتوں کو مانے اور اسی طرح اپنی بات ان سے منوائے؟ یقیناً یہ آدمی کی ایک عظیم صفت ہوتی ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. تمام قسم کی حمد و ثنا, بڑائی کبریائی, تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا. درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا. خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے. محترم حاضرین, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. تحقیق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تم سب کے لیے نمونہ ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف کہ تمہارے گھروں میں یہ جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم اچھا معاملہ کرنا, ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ,
تم میں سب سے بہتر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے نزدیک سب سے اچھا ہوں۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ ہم زندگی کے مرحلے میں جوڑا جوڑا ہی آگے بڑھیں گے۔ یقیناً انسان کی زندگی بغیر نکاح کے ادھوری رہ جاتی ہے، بلکہ اسلام نے نکاح کو صرف نبیوں کی سنت نہیں بتایا کہ یہ نکاح انسان کی فطری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ انسان کے پاس کچھ جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں، انسان کے پاس یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کا کوئی وارث ہو جو اسے سنبھالے۔ شادی یہ ثواب کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انسان شادی کے ذریعے ایک مرد کیسا ثواب کما سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نیک عورت ایک آدمی کے آدھے دین کے مسئلے میں مددگار بن جاتی ہے۔ ایک آدمی کا اگر مکمل دین ہے تو اکیلی ایک عورت اسے آدھا بالکل پکا سچا مومن بنا سکتی ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِ، آپ نے کہا کہ بقیہ آدھے حصے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ محترم حاضرین، شادی کے عظیم مقاصد قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، لیکن یہی شادی ایسی ہوتی ہے کہ انسانی تعاملات کی وجہ سے بہت سارے اختلافات شادی کے درمیان ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات شوہر بیوی میں ہو جاتے ہیں جن کا ہونا یہ فطری ہے، ایسا ہوتا ہی ہے۔ کوئی گھر اس سے بچا نہیں ہے، چاہے وہ گھر خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں بھی اختلافات ہوتے تھے، آپ کے گھر میں بھی مطالبات ہوتے تھے، آپ کے گھر میں بھی ناراض ہونا منانا ہوتا تھا، اور آپ کے گھر میں بھی شوہر بیوی کے درمیان جتنے معاملات ہوتے تھے سب ہوتے تھے۔ آئیں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی شدہ زندگی میں وہ کون سے ایسے کام انجام دیے کہ جن ایک عورت کے مسئلے میں ہم میں سے اکثر مرد پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت 9 بیویاں تھیں، آپ نے 11 سے شادی کی، بیک وقت 9 بیویاں تھیں۔ آپ نے کیسے ان کے ساتھ تعامل کیا؟ سب الگ الگ خاندان کی، 6 قریش کی عورتیں، 4 دیگر عرب کے خاندان کی، 1 یہودیوں کی۔ ان عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سنبھالا؟ ایسے زمانے میں کھانے پینے کے لالے تھے، رہنے کے لیے پکے گھر نہیں تھے، لیکن ان گھروں میں اللہ اس کے رسول کی تعلیم تھی تو وہ گھر ایمان کی وجہ سے مضبوط ہوئے تھے۔ محترم حاضرین، اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں کہ آپ نے سب سے پہلے بطور شوہر، بطور مرد اپنی عورتوں کے لیے وہ کون سی چیزیں عطا کی جس کا دینا ایک مرد کے لیے ضروری ہے۔ تبھی جا کر گھر کی دیواریں ایمان و تقوی پر کھڑی ہو سکتی ہیں۔ گھر کی دیواریں ان دیواروں پر نہیں جو پتھر سے بنی ہوئی ہیں، گھر کی دیواریں ایک مرد کے ایمان کی وجہ سے کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ اللہ اس کے رسول کا کتنا مطیع اور فرما بردار ہے، اس سے گھر کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے سب سے پہلے اقتصادی انداز سے ان کی مدد کی۔ آپ انہیں ضرورت کا سامان دیتے تھے۔ آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں، آپ نے 9 گھر اللہ کے نبی نے بنائے تھے، ہر کسی کو الگ الگ گھر دیا تھا۔ بہت سے حضرات کو دیکھا جاتا ہے ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں تو 1-2 عورتوں کو ایک گھر میں رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کے پاس 9 بیویاں بیک وقت تھی تو آپ نے 9 گھر بنائے تھے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نبی کے بیویوں کے گھروں کا ذکر کرتا ہے، ان کے روموں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویوں کے جو گھر ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، ان میں سے اکثر کے پاس سمجھ بوجھ نہیں ہے، نبی سے بات کرنے کا طریقہ وہ ادب نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو گھر دیا۔ یقیناً یہ ایک مرد کی، ایک شوہر کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آپ انہیں سال بھر کا خرچ دیا کرتے، جیسے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سالانہ آپ ہر بیوی کو 80 وسق کھجور دیا کرتے تھے، 20 وسق آپ انہیں گیہوں دیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے یعنی گھریلو کام کے لیے انہیں خادمات بھی دی تھی۔ آپ کے پاس لونڈی آتی، آپ انہیں دیتے، گھر کے باہر کے کام ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام دیتے تاکہ عورتوں کی مدد میں یہ سرونٹ، یہ غلام کام کر سکے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے ساتھ انسانی پہلو کو ہمیشہ غالب رکھتے۔ یہ چھوڑیے کہ آپ مرد ہیں، یہ چھوڑیے کہ وہ عورت ہے کمزور ہے، انسان ہونے کے ناطے انسانی پہلو عورتوں کے مسئلے میں ایک شوہر کے نزدیک سب سے زیادہ غالب ہونا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی پہلو کے طور پر کیا کرتے؟ آپ کے پاس 9 بیویاں بیک وقت تھی تو آپ صبح اور شام ہر بیوی کے پاس گھر میں جایا کرتے تھے. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے, امام ابن حجر عسقلانی رحم اللہ نے لکھا ہے کہ آپ ہر بیوی کے گھر میں 2 مرتبہ جایا کرتے روزانہ. ایک مرتبہ صبح جاتے, صبح جانے کا مقصد سلام کرنا, خیر خیریت پوچھنا ہوتا. عصر کے بعد ہر بیوی کے پاس جاتے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے. کھانے پینے کا سامان ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرورت کو پورا کرتے. بلکہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی عورتوں کے پاس بیٹھ کر ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے. آپ انہیں وقت دیتے تھے, آپ ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے. وہی باتیں جو غیبت سے خالی ہوتی, وہی باتیں جس میں اللہ اس کے رسول کی مدد ہوتی. اس کے علاوہ آپ کے پاس بیویاں تھی تو آپ ان کے ساتھ انصاف کیا کرتے. انسانی تعامل میں سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرے. آج حال یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھی, آپ ان کے درمیان انصاف کیا کرتے. آج کے مردوں کا حال یہ ہے کہ ماں ہے, بیوی ہے, بہن ہے, ان کے بیچ میں انصاف کرنے سے انسان قاصر ہے. ان کے درمیان ناانصافی کرتا ہے, کبھی ماں کے حق کو مار دیتا ہے, کبھی بیوی کے حق کو مار دیتا ہے, کبھی اپنے بہنوں کے حق کو مار دیتا ہے. یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی سزا ہے. یقین جانیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانی تعامل میں انصاف کیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تو سفر میں عورتوں کو ساتھ لے جا کرتے اور آپ قرآن اندازی کیا کرتے. اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسانی تعامل میں کھل کر اپنی بیویوں سے محبت کو جتاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس احب الیک, آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے انسانوں میں سب سے پیارا انسان آپ کے نزدیک کون ہے؟ آپ نے سب کے سامنے اپنی بیوی کا نام لیا, کہا کہ عائشہ, کہا کہ میری بیوی عائشہ میرے نزدیک سب سے پیاری ہے. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم عورتوں کے نہیں مردوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ مردوں میں سب سے آپ کے نزدیک پیارا کون ہے؟ تو آپ نے کہا ان کے ابا حضور, ان کے ابا. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی اور آپ محبت کھل کر جتایا کرتے. یہ انسانی تعامل کا ایک حصہ ہے. محترم حاضرین, بات کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے گھر کی عورتوں کی مدد کیا کرتے. دین کے مسئلے میں, دنیا کے مسئلے میں بات کریں, دین کے مسئلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد واجب تھی. آپ روزانہ تہجد پڑھا کرتے اور روزانہ تہجد کے لیے اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو جگایا کرتے تھے. جیسے کہ حدیثوں میں یہ بات ثابت ہے, کوئی مسئلہ آ جاتا آپ اپنی عورتوں سے مشورہ کرتے, اور عورتوں میں سب سے پہلے جو گھر کے اندر آتی ہے اگر مل کر ہیں تو ماں آتی ہے, اس کے بعد بیوی آتی ہے. لیکن جب معاملات خاص ہو تو ماں کو بازو رکھ کر بیوی سے پہلا مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عورتوں سے مشورہ کرتے, صحابہ سے کہتے کہ جاؤ اپنے گھر میں مشورہ کرنا پھر مجھے بتانا. بڑا قصہ مشہور ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر آ کر رک گئے. مشرکین نے کہا آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے, پہلے ان کنڈیشن کو مانیے. اللہ کے نبی نے ساری کنڈیشن کو مانا. اس کے اندر یہ تھا کہ آپ لوگ ابھی یہی احرام کھول دیں گے, واپس چلے جائیں گے, آئندہ سال آئیں گے. آپ صحابہ کے پاس آئے, صحابہ کے چہروں کو دیکھا کہ ان کے چہروں پر ناراضگی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کہہ رہی تھی اے اللہ کے نبی کیا آپ سچے نبی ہیں؟ کیا سچا دین نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب سب حق پر ہے تو دب کر صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا, حضرت ابو بکر نے ان کو سمجھایا. اللہ کے نبی صحابہ کے پاس گئے اور کہا کہ جتنے لوگوں نے احرام کا کپڑا پہنا ہے اس کو اتار دو, کیونکہ ابھی ہم کو یہیں سے لوٹ کر جانا ہے, اور جانور کے ساتھ اپنے بالوں کے ساتھ یہ معاملہ کر دو. آپ نے کہہ دیا مگر سارے صحابہ کے ویسے کھڑے, نہ کوئی ہل رہا ہے نہ کوئی جواب دے رہا ہے. یعنی صحابہ نے اپنی ناراضگی کو کھل کر اللہ کے نبی کے سامنے جتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے, خیمے میں داخل ہوئے حدیبیہ کے مقام پر. اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی. آپ نے جا کر ان کے سامنے معاملہ رکھا, کہا اے ام سلمہ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو نہیں دیکھتی, میں انہیں حکم دیتا ہوں لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو پریشانی تھی, آپ نے اپنی بیوی کے سامنے رکھی. حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا, کہا اللہ کے نبی اب دوبارہ باہر جائیے, کسی سے کچھ مت کہیے, اپنے احرام کو نکالیے, اپنے بالوں کو صاف کیجیے, آپ ایسا کیجیے, آپ ایسا کیجیے. اللہ کے نبی کو مشورہ اچھا لگا. آپ باہر گئے, آپ نے احرام کو اتارا, اپنے بالوں کو ہٹایا. صحابہ کرام نے آپ کو کرتا دیکھا تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے احرام کو اتار لیا. آپ اپنی عورتوں سے مشورہ کرتے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی گئے اور آپ نے کہا کہ کیا تم اپنی بیٹی کو دینا چاہو گے؟ گویا آپ نے نکاح کا پیغام دیا. ابو انصاری صحابی بہت خوش ہو گئے, کہنے لگے کہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ نکاح کا پیغام آپ کی طرف سے آئے.
آپ نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ ایک صحابی جلیبیب رضی اللہ عنہ کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں تو راضی ہوں. آپ نے کہا نہیں، جاؤ اپنی گھر کی عورتوں سے مشورہ کر لو. آپ کیا کہتے ہیں کہ بیٹی کا مسئلہ ہے، تم تیار ہو، جاؤ اپنے گھر کی عورتوں سے مشورہ کرو. اب گئے، بیوی راضی نہیں ہوئی، بیوی نے انکار کر دیا، کہا کہ جلیبیب میں ان کو اپنی بیٹی نہیں دوں گی، میں ان کو بیٹی نہیں دوں گی. بیٹی جو گھر کے اندر تھی وہ کہنے لگی اے اماں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کا پیغام آپ نے خود پہنچایا ہے، کیا آپ اللہ کے نبی کی بات کو لوٹا دیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. اگر اللہ کے نبی نے میرے لیے جلیبیب کو چنا ہے تو اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہوتا. اے ابا جان آپ جائیے، کہیے کہ میں ان سے راضی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا کرتے کہ جاؤ اپنی عورتوں سے مشورہ کیا کرو. اس کے علاوہ اگر جمالی انداز سے دیکھا جائے، جس طرح ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ گھر میں آئے تو اس کی بیوی بن سور کر رہے، یہ مرد کا بھی حق ہے، آدمی کا بھی حق ہے کہ اپنی بیوی کے سامنے بن سور کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن سور کر نہیں رہا کرتے؟ آپ گھر کے باہر، گھر کے اندر ہر حالت میں ایک جیسے رہا کرتے. آپ پیارا لباس پہنا کرتے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی مشہور سنت مسواک آپ نہیں چھوڑتے. گھر سے باہر نکلتے، مسجد میں جاتے تو مسواک کرتے، لیکن گھر میں داخل ہونا ہوتا تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کیا کرتے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے منہ سے بدبو نکلے اور کسی بیوی کو تکلیف بھی ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو اجازت دیتے کہ جو چیز حلال ہے اسے دیکھا جائے. بڑا مشہور قصہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت جو حبشہ سے تھی، وہ مسجد نبوی میں تلوار بازی کر رہے تھے. حضرت عائشہ آواز سن رہی تھی. اللہ کے نبی نے پردہ ہٹا کر دیکھا کہ ان کو تلوار بازی کرتے دیکھا. حضرت عائشہ کو پیچھے دیکھا. آپ نے اپنے آپ کو نیچے جھکایا اور حضرت عائشہ کو اجازت دی کہ وہ کندھے کے یہاں سے ان صحابہ کو دیکھ لے جو تلوار بازی کر رہے. تو بسا اوقات جو چیز جس کا دیکھنا عورتوں کے لیے جائز ہے، اس میں شوہر خود آگے بڑھ کر مدد کرے. یقیناً یہ چیز اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. آپ اپنی عورتوں کے ساتھ کیا ہے، دوڑ لگایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے دوڑ لگائی. آپ کو حضرت عائشہ نے ہرا دیا، جیت گئی. لیکن ایک بات، جب حضرت عائشہ جسم سے تھوڑی وزندار ہو گئی، دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگایا. حضرت عائشہ ہار گئی، اللہ کے نبی جیت گئے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے. پہلی بار تم نے ہرایا تھا، لو اس بار میں نے تم کو ہرایا. یقیناً یہ محبت کو پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ. آپ اپنی عورتوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے. محترم حاضرین، یہ سارے کام اللہ کے نبی اپنی عورتوں کے ساتھ کرتے تھے. اس کے بعد بھی اختلافات ہوتے تھے، اس کے بعد بھی اختلافات ہوتے. اگر آدمی یہ نہ کرے اور اختلاف نہ ہو، ایسا سوچے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. چلیے آیت دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب اختلافات ہوتے، جب آپ کی بیویاں آپ سے ناراض ہوتی تو کس طریقے سے آپ ان مشکلات کا معاملہ یا ان مشکلات کا حل کیا کرتے. سب سے پہلے جب بھی قرآن و حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے مسئلے میں بڑے رحم دل تھے. آپ اپنی عورتوں پر سخت مزاج نہیں تھے. پہلا طریقہ، آپ ہمیشہ مسکرا دیا کرتے. جب سامنے سے دیکھتے کہ آپ کی بیوی ناراض ہے، آپ پر اپنی آواز کو بلند کر رہی ہے، اللہ کے نبی جواب دینا تو چھوڑیں، چہرے پر شکن بھی نہیں لاتے، بس مسکرا دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہ دیتے. تو بسا اوقات بیویوں کی ناراضگی پر مرد کا مسکرا دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں تھی، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے. جیسے ابھی بتایا کہ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ اللہ کے نبی ہر بیوی کے پاس جاتے. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ 24 گھنٹے گزر گئے، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس آئے نہیں. نہ فجر کے بعد آئے، نہ عصر کے بعد آئے. حضرت عائشہ غصے میں تھی کہ اللہ کے نبی 24 گھنٹے سے زیادہ ہوا، میرے پاس آئے نہیں. 24 گھنٹے کے بعد جب دوسرے دن فجر میں اللہ کے نبی سلام کرنے آئے، حضرت عائشہ مارے غصے کی کھڑی تھی. کہنے لگی اینا کنت منذ اليوم، مارے غصے کے اللہ کے نبی سے کہتی ہیں کہ کل سے آپ کہاں تھے. ڈانٹتے ہوئے الفاظ میں کہا کل سے آپ کہاں تھے. تو کہنے لگے میں ام سلمہ کے پاس تھا، ان کی کچھ مسائل تھے انہیں حل کرنے میں لگ گیا تھا. تو حضرت عائشہ نے تانا دیتے ہوئے کہا اما تشبع من ام سلمہ، کیا حضرت ام سلمہ سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا ہے؟ 24 گھنٹے لگ گئے آپ کو ان کے پاس، کیا آپ کا پیٹ ان سے نہیں بھرتا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے الفاظ کیے، اللہ کے نبی مسکرانے لگے. آپ مسکرائے، آپ نے کچھ نہیں کہا. یقیناً جانیے کہ عورتوں کے تنگ نظری کا یا عورتوں کے غصے کا اگر انسان علاج غصے سے کرے گا تو شیطان فوراً وہاں داخل ہو جائے گا. اللہ کے نبی اس طرح اپنی شادی شدہ زندگی میں مشکلات سے بچنے کا حل نکالتے تھے. ایک اور طریقہ، اللہ کے نبی نظر انداز کرتے. بیوی غصہ ہے، ناراض ہے، ایسے ہو جیسے نظر انداز کرو. جیسے عام طور پر انسان پیار محبت میں تعامل کرتا ہے ویسے ہی تعامل کیا جائے. اللہ کے نبی ایسا بھی کرتے.
صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، ساری عورتیں اکٹھا تھی، سب عورتیں اللہ کے نبی سے کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کر رہے تھے، کچھ مانگ رہی تھی، اس میں حضرت عائشہ بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ اسی درمیان حضرت ابوبکر گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی بھیڑ اکٹھا ہے، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، سب کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ مانگ رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر داخل ہوئے، عورتوں کو ڈانٹا اور اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی چلیے اب مسجد کی طرف چلیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، گھر سے باہر نکالا، اپنی بیٹی عائشہ کو بلایا اور سخت ڈانٹ لگائی اور کہا کہ یہ عورتیں نبی پر اپنی آواز کو بلند کر رہی ہیں، تمہاری کتنی ہمت ہے کہ تم بھی یہاں کھڑی ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہی ہو۔ ڈانٹا اور ڈانٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی طرف لے گیا۔ دوبارہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے آپ نے کوئی تعامل نہیں کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس ایسے آئے جیسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اور ایک دوسری حدیث جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بالکل ایسی ہی ہے، حضرت ابوبکر گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عائشہ کی آواز اللہ کے نبی کی آواز سے بلند تھی، حضرت عائشہ کی آواز اللہ کے نبی کی آواز سے بلند تھی۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر نے سنا فوراً آگے بڑھے اور زور کا تماچا اپنی بیٹی کو لگایا، زور کا تماچا اپنی بیٹی کو لگایا اور کہا یا ابنت الرمان اراک ترفعین صوتک علی رسول اللہ، کہنے لگے اے ابن رمان کی بیٹی میں تمہاری جرأت کو دیکھتا ہوں کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آواز کو بلند کر رہی ہو، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آواز کو بلند کریے۔ زور کا تماچا بیٹی کو لگایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد چلے گئے۔ نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہوتی فوراً اللہ کے نبی گھر کی طرف چلے گئے اور حضرت ابوبکر نے سنت ادا کی۔ دوبارہ جب گھر میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو منا رہے ہیں۔ غلطی کس کی تھی؟ حضرت ابوبکر نے مارا، حضرت عائشہ چلا رہی تھی لیکن منا کون رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے سنا، دوبارہ گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لڑائی میں بیچ میں آ گیا تھا، اب دونوں کا صلح ہو چکا ہے، کیا اب بھی مجھے بیچ میں آنے کی اجازت ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا حضور ضرور آئیے، آپ کا اہلاً و سہلاً و استقبال ہے۔ تو یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو منایا کرتے اگرچہ غلطی کسی ہی کی کیوں نہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بات اگر منانے کی جائے، یاد رکھیے منانا یا گھر کو سنبھالنا اس میں سب سے بڑا حق یا ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے۔ جو گھر ٹوٹ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں عورتوں کی کمزوریاں تو ہوتی ہیں مگر سب سے بڑا ذمہ دار مرد ہوتا ہے۔ وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اپنے گھر کی باتوں کو اندر رکھ سکے، کیا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ بیویوں کو منا کر ان کے احساس و جذبات کا خیال کر کے انہیں اپنے ماس رکھے، ان کی باتوں کو مانے اور اسی طرح اپنی بات ان سے منوائے؟ یقیناً یہ آدمی کی ایک عظیم صفت ہوتی ہے۔ حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ عنہ یہ بیویوں میں ایک ایسی بیوی تھی جو عرب سے نہیں تھی، جن کا تعلق قریش خاندان سے نہیں، عرب سے نہیں، یہ یہودی خاندان سے تھی، بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ حوی بن اخطب یہ وہ آدمی تھا جسے اللہ کے نبی نے قتل کروا دیا تھا۔ آپ نے قصہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قبیلے میں گئے تو حوی بن اخطب نے ایک بڑا پتھر تیار کر رکھا تھا، جہاں سے اللہ کے نبی گزرنے والے تھے اس نے پتھر تیار کر رکھا تھا کہ اللہ کے نبی گزریں گے تو میں پتھر گرا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر کر دی، آپ رک گئے، انہوں نے پتھر گرا دیا۔ اب اللہ کے نبی کو پتا چلا تو اللہ کے نبی نے حوی بن اخطب کو آپ کو قتل کرنے کے جرم میں قتل کروا دیا۔ حضرت صفیہ کے والد اس طرح قتل کیے گئے، ان کے شوہر خیبر کے وقت میں قتل کیے گئے اور انہیں بھی قتل کس نے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطن کیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کیا ہے غلاموں میں سے موجود تھی، تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ حوی بن اخطب کی بیٹی ہے، یہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہے، اگر آپ ان سے شادی کر لیں تو یہودی جتنی دشمنی آپ سے رکھتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی دشمنی میں کمی آ جائے، محبت پیدا ہو جائے، اے اللہ کے نبی ان سے شادی کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنے حصے میں ان کو لیا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کیا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنی غلامی میں لیا، ان کو آزاد کیا، اسلام کی دعوت دی، حضرت صفیہ مسلمان ہو گئی۔ جیسے مسلمان ہوئی اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام دیا، اب وہ نکاح کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کتنے احسانات کر رہے ہیں، سب ہو گیا، اللہ کے نبی نے آزاد کیا، اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کر لیا، شادی کی دعوت دی، شادی ہو گئی۔ اس کے بعد بھی حضرت صفیہ اللہ کے نبی سے بات نہیں کرتی تھی، ان کے دل میں درد تھا کہ میرے شوہر کو آپ نے مارا ہے، میرے ابا کو آپ نے مارا، میرا بھائی آپ کے صحابہ کے ہاتھوں مارا گیا، اس بات کا غصہ حضرت صفیہ کو موجود تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب صبح ہوتی، جب شام ہوتی، اللہ کے نبی میرے گھر میں آتے، آپ عذر پیش کرتے تھے، آپ کہتے کہ تمہارے ابا کو میں نے جان بوجھ
کر نہیں مارا, تمہارے باپ نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی, تمہارا شوہر میرے سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا, تمہارے بھائی نے ایسا کیا. اللہ کے نبی آگے بڑھ کر عذر پیش کرتے تھے جبکہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ جب میری شادی آپ سے ہوئی تھی آپ کا چہرہ دیکھنا میں پسند نہیں کرتی تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار میرے سامنے عذر پیش کیا, اتنی بار اپنی بات کو میرے سامنے رکھا کہ وہی چہرہ مجھ دنیا کے سب سے پیارے چہروں میں بن گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے اس قدر محبت جتاتے. حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہ قد سے چھوٹی تھی. اونٹ اللہ کے نبی بٹھا دیتے تو حضرت صفیہ اکیلے اونٹ پر نہیں بیٹھ سکتی تھی, پست قد تھی. اللہ کے نبی کیا کرتے, اللہ کے نبی بیٹھ جاتے, اپنے گھٹنے کو آگے کرتے, حضرت صفیہ آپ کے گھٹنے پر پیر رکھ کر اونٹ پر بیٹھا کرتی. یہ خدمت آپ نے کسی اور عورت کے لیے نہیں کی, مگر یہ خدمت آپ حضرت صفیہ کے لیے کرتے تھے, اس لیے کیونکہ حضرت صفیہ ناراض تھی, حضرت صفیہ کے دل میں غصہ تھا. اللہ کے نبی ان کو منانا چاہتے تھے. ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ کو برے الفاظ سے پکار دیا. حضرت صفیہ کو برے الفاظ کس دیے اس محبت کی وجہ سے جو اللہ کے نبی ان سے کرتے تھے. حضرت صفیہ روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ صفیہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ حفصہ سے پوچھو کہ آخر وہ تم سے بہتر کیسی ہیں, تم سے بہتر کیسی ہیں. تمہارا باپ نبی ہے, تمہارے چاچا نبی تھے, تمہارے شوہر نبی ہیں, جاؤ یہ مقام حفصہ سے پوچھو ان کا ہے کیا. کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ کے خاندان سے, تو حضرت موسیٰ نبی ہوئے اور ان کے بھائی حضرت ہارون نبی ہوئے اور اللہ کے نبی نبی ہوئے. تو آپ نے کہا کہ تمہارے باپ نبیوں میں سے ہیں, تمہارے چاچا نبیوں میں سے ہیں, تمہارے شوہر نبی میں سے ہیں. کس بنیاد پر حضرت حفصہ اپنے آپ کو بڑا تم کو کمتر دکھاتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے مسئلے میں کیسا تعامل اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب معاملہ یہی کام اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرے تو سب سے پہلے گھر کی عورت ماں کہے گی کہ بیٹا جورو کا غلام ہے, اپنی بیوی کو مناتا ہے, آگے پیچھے گھومتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ عورتوں کے نزدیک یہ معاشرتی نفاق کیسا ہے. وہی کام اگر داماد بیٹی کے لیے کرے تو ماں کو بڑی خوشی ہوتی ہے, ماں کہتی ہے میرا داماد بڑا اچھا ہے, میری بیٹی کی ہر بات مانتا ہے. لیکن بیٹا جب اپنی بیوی کی بات مانے تو یہی عورتیں کیا, یہی مائیں کیا, اپنے بیٹوں کو جورو کا غلام کہتی ہیں. میں ایسی عورتوں کو, ایسی ماؤں کو اور ان عورتوں کو جو بہنیں ہیں اور ننند کی حیثیت گھر کے اندر رہتی ہیں, یاد رکھیں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ شوہر بیوی کے درمیان اختلاف ڈال دے. جائیے آج اکثر گھروں کے اندر شوہر بیوی کے درمیان اختلاف کی بڑی وجہ گھر کی ساس ہے, گھر کی ننند ہے. ایسے لوگ اللہ سے ڈریں. شیطان سب سے زیادہ خوش اس بات سے نہیں ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں, اس بات سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان اختلاف ڈال دیا جائے. بڑی ہی بدبختی ہے ایسی عورتوں کی جو ساس ہیں, ننند ہیں یا کوئی اور بھی ہیں, شوہر بیوی کے اختلاف میں بیچ میں آ جاتی ہے. جب بات شوہر بیوی کی ہو تو گھر کے باپ کو بھی ان کے بیچ میں بولنا نہیں چاہیے, گھر کی ماں کو بھی ان کے درمیان بولنا نہیں چاہیے, اور نہ گھر کی بیٹیوں کو شوہر بیوی کے مسئلے میں بولنا چاہیے. ان کے مسائل کو ان کے حوالے کر دیں, یقین جانیے آدھے اختلافات ایسے ہی ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر بیوی میں لڑائی ہو گئی, گھر والے جو لڑکے کے ہیں اپنے بیٹے کا ساتھ دینے لگتے ہیں, بیٹی کے گھر والے بیٹی کا ساتھ دینے لگتے ہیں, دو گروپ بن جاتے ہیں. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ شوہر بیوی الگ نہیں ہے, یہ دونوں ایک ہیں. ایک ایسے کلمے کے ذریعے ان کو ایک رشتے میں جوڑا گیا ہے کہ یہ مر بھی جائیں گے, جنت میں بھی یہ شوہر بیوی رہیں گے. ایسے رشتے میں یہ جڑے ہیں, یہ الگ نہیں ہے. لہذا اگر گھر والے خود سوچیں کہ یہ دونوں ایک ہیں تو کبھی جماعت کے طور پر نہ کوئی اپنے بیٹے کا سپورٹ کرے گا نہ اپنی بیٹی کا سپورٹ کرے گا. بات اصلاح کی ہوگی اور دونوں کو مل کر ملایا جائے گا. ضروری ہے کہ اس پہلو پر غور کریں, گھر کی خواتین بھی اور گھر کے مرد حضرات میں. محترم حاضرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے ساتھ کس طرح کا تعامل کیا کرتے ہیں. بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بیویاں تھی, آپس میں غیرت ہوتی تو کوئی کسی کو کس دیتی. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کرتے اور بلا کر نصیحت کیا کرتے. آپ کو پتا چلتا کہ آپ کی عورت سے غلطی ہوئی ہے, آپ کی بیوی میں سے کسی بیوی سے غلطی ہوئی ہے, آپ بلا کر نصیحت کرتے. یقیناً نصیحت کرنا بھی یہ گھر کے اندر اصلاح کا ایک اہم پہلو ہے. حدیث بڑی مشہور ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ کو ہاتھ کا اشارہ کیا, کہا کہ حضرت صفیہ یعنی جو پست قد ہیں, جو قد میں چھوٹی ہیں, اس طرح ہاتھ کا اشارہ کیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ حضرت عائشہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ حضرت صفیہ پستقد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت، آپ نے کہا اے عائشہ خدا کی قسم تم نے اتنا برا جملہ کہا ہے، اگر اس جملے کو سمندر کے پانی میں پھینک دیا جائے تو سارا سمندر کا پانی گدلا ہو جائے، کڑوا ہو جائے، میلا ہو جائے، اتنا برا جملہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک عورت جب دوسری عورت کے بارے میں ہاتھ کے اشارے سے اسے دبلا یا اسے پست قد کہتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہوگا ہماری ان عورتوں کا جو کسی کے گورے ہونے، کسی کے کالے ہونے، کسی کے اٹھنے، کسی کے بیٹھنے، کسی کے لباس، ہر مسئلے میں عورتیں ایک دوسرے پر اعتراض کرتی ہیں، اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے ہر انسان پر مقرر کر رکھے ہیں جو ہر وقت ان کی باتوں کو لکھ دیتے ہیں۔ جب ایک بات سارے سمندر کو کڑوا کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے عورتوں کی، کیا ہوگا ان کا جن کی آدھی زندگی دوسری عورتوں کی برائی کرتے گزر گئی، کسی کو ایسا کہا، کسی کو ویسا کہا۔ اور اللہ معاف فرمائے آج ہماری گھر کی عورتوں کا حال یہ ہے جب رشتہ دیکھنے کسی کے گھر جاتے ہیں تو ایسے ہی نہیں جاتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور واپس آنے کے بعد اس لڑکی پر عیب لگا کر آ جاتے ہیں، سارے معاشرے میں بدنام کرتے ہیں۔ اگر ایک عورت کسی عورت کو ہاتھ کے اشارے سے کہتی ہے، اللہ کے نبی نے اس جملے کو اتنا خطرناک کہا، تو ایک عام عورت جو کسی کی گھر کی بیٹی ہے اگر اس پر انگلی اٹھائی جائے یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول کو بڑا برا لگتا ہے۔ محترم حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو غصہ ہوتا دیکھتے تو آپ انہیں علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دعائیں دیا کرتے، ناراض ہونا چھوڑیں، آپ انہیں دعائیں دیا کرتے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو دیکھا اور کہا کہ اے عائشہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر غصہ ہے، تم غصہ ہو۔ حضرت عائشہ کچھ نہیں کہتی، حضرت عائشہ بالکل خاموش تھی۔ اللہ کے نبی دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اغفر ذنبہا، آپ اپنی بیوی کو دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں، ناراض ہیں، دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو تو معاف کر دے، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے دل میں جو غصہ ہے اے اللہ تو اسے ختم کر دے، اے اللہ تو اسے فتنے سے بچا لے، اے اللہ کان کے فتنے سے اسے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو نصیحت کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے کی حالت میں بھی ہیں، حضرت عائشہ غصے میں، آپ انہیں کیا ہے دعائیں دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹی تھی، اللہ کے نبی آئے اور کہنے لگے اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم کب ناراض ہو تم کب خوش ہو، کہتے ہیں کہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم کب خوش ہوتی ہو کب ناراض ہوتی ہو۔ پوچھا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب تم غصہ ہوتی ہو تو میرا نام بھی نہیں لیتی ہو، کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، لیکن جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، میں جان لیتا ہوں تمہارے الفاظ ہی سے سمجھ لیتا ہوں، چہرہ نہ بتائے الفاظ تو بتا دیتے ہیں کہ تم مجھ سے ناراض ہو کیا خوش ہو۔ محترم حاضرین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں اگر زبان درازی کرے تو انسان اس پر بھی مسکرائے، یہ باتیں وہ ہیں جہاں پر بات عورت کی غیرت کی آئے تو انسان یہ اسلوب کرے، لیکن عورت اگر غلطی کرے تو اسے ڈانٹنا بھی یقیناً یہ کیا ہے ایک شوہر بیوی کے درمیان یا یوں کہیں گھر کی اصلاح کا ایک پہلو ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عورتوں کو ڈانٹا بھی کرتے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بیٹھے ایک عورت نے آ کر زور سے سلام کیا، گھر کے باہر عورت ہے اس نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جیسے ہی اس عورت کے سلام کو سنا فوراً آپ کھڑے ہو گئے، اتنی تیزی سے آپ کھڑے ہوئے مارے خوشی کے کھڑے ہو گئے کہ آپ نے جو کندھے پر چادر رکھی تھی نیچے گر گئی۔ اب حضرت عائشہ سب یہ منظر دیکھ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہم حالہ، اے اللہ کہ یہ حالہ بنت خویلد ہے، کیا یہ حالہ ہے، کیا یہ حضرت ختیجہ کی بہن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فوراً چادر لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جیسے ہی سارا معاملہ دیکھا حضرت عائشہ مارے غصے کی لال ہو گئے۔ حضرت حالہ رضی اللہ عنہ بیٹی جب اٹھ کر چلی گئی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت جو اپنے قبر میں چلی گئی، وہ بوڑھی عورت جو قبر میں چلی گئی، آپ اس کو اب تک یاد کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دے کر رکھی ہیں۔ جیسی ہی یہ بات حضرت عائشہ نے کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ کے چہرے پر غصہ آ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کیا تم اس عورت کے بارے میں کہتی ہو، اس عورت کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتی ہو؟ خدا کی قسم اس عورت نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب تم سب نے میرا انکار کیا، تم سب نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، اس عورت نے کہا کہ آپ سچے ہیں، اس عورت نے مجھے سہارا دیا اپنے مال کے ذریعے، اپنے عہدے کے ذریعے، جب تم سب لوگوں نے میرا انکار کیا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے اتنے احسانات اللہ کے نبی پر تھے، آپ ان کے احسانات کو یاد رکھتے، اور جیسے ہی حضرت عائشہ نے ان پر جملہ کسا تو آپ نے اپنی بیوی کو ڈانٹا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کو ڈانٹا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہاں تک کہہ دیا کہ اسی عورت نے مجھے اولاد دی جس اولاد سے تم نے ان لوگوں نے مجھے محروم رکھا۔
جتنی اولاد اللہ کے نبی کو تھی سب حضرت کیا ہے خدیجہ سے تھی، ایک ابراہیم کے حضرت مریم سے تھے، باقی سارے جو بیٹیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر چاروں بیٹیاں تھی سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ محترم حاضرین، یہی وجہ تھی کہ جب قربانی کا وقت آتا اللہ کے نبی ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک کو کیا ہے گوشت پہنچایا کرتے ان کی اس محبت میں۔ محترم حاضرین، یقیناً جب اختلافات ہو جاتے ہیں، کوئی بات عورتوں کے بارے میں پہنچ جاتی ہے کہ آپ کی عورت نے ایسا کیا ہے، آپ کے معاملات ایسے ہوئے، ہمیشہ اللہ کے نبی پہلے تحقیق کیا کرتے کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بات سنی اور فوراً طیش میں آ گئے، بات سنی اور بدلہ لینے میں آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا، آپ کو حقیقت نہیں پتہ تھی، ایک ہفتے کا وقت حضرت عائشہ گھر میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا حقیقت کیا ہے، یہاں تک کہ آپ اللہ سے دعا کرتے کہ اس حقیقت کو بیان کر دیا جائے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے خود کہا کہ میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو اللہ کے نبی نے ان کو جانے کی اجازت دی۔ ایک مہینے کا عرصہ بلکہ 40 دن کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد آسمان سے اللہ نے 10 آیتیں حضرت عائشہ کی براءت میں نازل کی، حضرت عائشہ کی براءت میں نازل کی۔ تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی اپنی بیوی کو نہیں کہا تھا۔ تو ضروری ہے کہ جب کوئی بات اپنی عورتوں کے بارے میں سنے تو پہلے تحقیق کر لیا کرے کہ اتنی بات سچی ہے۔ یقیناً یہ بھی ایک بہترین طریقہ اسلوب ہے شادی بیاہ کے مسئلے میں جو اختلافات ہیں اس سے بچنے کا۔ اس کے علاوہ انصاف کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے کہ ایک سے زیادہ عورتیں ہوں تب بھی انصاف کرنا ہے، اگر ایک عورت ہو تب بھی انصاف کرنا ہے، عورت کو اس کا حق دینا یہ انصاف ہے۔ بڑا مشہور قصہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے تو حضرت ام سلمہ نے کیا کیا، ایک پیالے میں کچھ سامان دے کر اللہ کے نبی کو بھیجا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے کنکر لیا، جو لونڈی سامان لے کر آ رہی تھی اس کو مارا، وہ پیالہ نیچے گر گیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے دھکا دیا، لہذا حضرت ام سلمہ نے جو پیالہ دے کر بھیجا تھا جس کے اندر کھانا تھا، حضرت عائشہ کے گھر میں آپ ہیں اور دوسری عورت آپ کو کھانا بھیج رہی ہے، مارے غیرت کے حضرت عائشہ نے ایسا کیا، پیالہ نیچے گر گیا، ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ گئے اس پیالے کے دونوں ٹکڑوں کو لیا، اس میں کھانا بھر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے غارت امکم، تمہاری مائیں تمہیں غارت پائیں، تمہاری مائیں تمہیں غارت پائیں۔ یہ ایک اعتبار سے کیا ہے سخت جملہ تھا، مگر حقیقت میں نہ بددعا تھی نہ ڈانٹنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے کہا کہ اس کو لے جاؤ، اور حضرت عائشہ کے گھر سے جو اچھا پیالہ تھا اس کو لیا، کہا کہ کھانے کے بدلے کھانا ہے اور پیالے کے بدلے پیالہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بھی انصاف کیا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا پیالہ جو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹوٹا تھا تو آپ نے یہ پیالہ ان کو دے کر بھیجا۔ تو اس طرح بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے معاملات میں اصلاح کیا کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یقین جانیے اتنے اسلوب طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف سے بچنے کے، کیا یقیناً آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان طریقوں کو اپناتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا ہوا، فوراً اپنے ہاتھوں کو اپنی عورتوں پر لمبا کر دیا، گالی گلوچ کے مسئلے میں اپنی زبان کو لمبا کر دیا، اتنی حدیثیں اتنی طریقے سنی۔ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سخت الفاظ میں اپنی بیویوں سے کہیں، گالی گلوچ کی ہو، اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھائے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بستر پر ہیں جس پر آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کی آخری نصیحتوں میں سے 2 نصیحتیں تھی۔ آپ نے کہا الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز نماز، اور وہ جو تمہارے ماتحت میں جو تمہارے انڈر میں ہیں ان کا خیال کرنا، اور انڈر کے اندر سب سے پہلے گھر کی عورتیں آتی ہیں۔ اس لیے آپ نے کہا خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ جو اپنی عورتوں کے نزدیک اچھا ہے۔ سفید کپڑا پہن کر، اچھی گاڑی پہن کر، اچھا بزنس کما کر لوگوں میں عزت دکھانا یہ اللہ کے نزدیک عزت نہیں ہے۔ جو آدمی اپنی عورتوں کے نزدیک پیارا ہے وہی آدمی اللہ اس کے رسول کے نزدیک پیارا ہے، لہذا عزت کا معیار یہی ہے۔ اس لیے آپ اکثر کہا کرتے استوصوا بالنساء خیرا، اپنی عورتوں کے مسئلے میں خیر کا تعامل کرو، اچھا تعامل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقل عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے، اپنی عورتوں کا خیال کرنے، اور اسی طرح شادی بیاہ کے بعد جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان اختلافی مسائل کو گھر میں رکھنے اور باہر نہ لے جانے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کو اپنا کر گھروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔